یعنی جو اللہ کے رسول ہے، جو اللہ کے نبی ہے، تو ان کا کام کیا تھا؟ ان کا منصب لوگوں کو بشارت دینا تھا، خوشخبری سنانا تھا اور ڈر سنانا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ بھی لوگوں کو ڈر سنائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن میں ذکر کیے گئے عذابات سے ان لوگوں کو ڈرائیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا کوئی حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو اس امید پر ڈرائیں کہ یہ کفر اور گناہوں کو چھوڑ کر پرہیزگار بن جائیں۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کا حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا۔ ہاں، اللہ کی اجازت سے حمایتی اور سفارشی ہوں گے، جیسے انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، علماء اور حجاج کرام وغیرہ۔ یہ سب اللہ کے اذن سے اور اس کی اجازت سے لوگوں کی حمایت اور سفارش کریں گے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی شفاعت تو واضح ہے۔ تبرکاً دیگر حضرات کی شفاعت سے متعلق 4 احادیث آپ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گی، انبیاء، پھر علماء اور پھر شہید لوگ۔ دوسری حدیث یہ ابن ماجہ کی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے 70 اہل خانہ کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ شعب الایمان کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم اور عابد دونوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد عابد سے کہا جائے گا، عابد کہتے ہیں عبادت گزار، عبادت کرنے والا، عابد سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور عالم کو حکم ہوگا کہ تم ابھی ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ علم کی اس قدر فضیلت ہے، اس لیے خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھائیں کہ اندازہ لگائیں، ایک عابد عبادت گزار سے کہا جائے گا تو جنت میں جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا آپ ابھی ٹھہریے، تنہا نہیں بلکہ اپنے ساتھ جو ہے اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، احباب کو لے کر جائے گی۔ چوتھی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حاجی کی شفاعت اس کے خاندان کے 400 افراد کے حق میں قبول کی جائے گی۔ ایک حاجی اپنے خاندان کے 400 افراد کو، 400 لوگوں کو سبحان اللہ اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ سفارش کرے گا، رب کعبہ اس کی سفارش اس کے حق میں قبول فرمائے گا۔ لیکن آج کل کے نام نہاد حاجی نہیں، بلکہ جس نے صحیح معنوں میں حج کیا ہو، ایسا حج جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور اس کی علامتیں بھی علماء نے بیان فرمائی کہ اگر حج کرنے کے بعد جب پوچھا کسی نے کہ ہم نے کیا، ہمارا حج قبول ہوا یا رد کر دیا گیا، اس کی کچھ علامتیں، کچھ شناخت ہے یا نہیں، تو بیان کی گئی اس کی علامت یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر انسان سابقہ زندگی سے زیادہ اچھے کام کرنے لگے، یعنی پہلے کے بالمقابل وہ نیکیوں پر زیادہ آمادہ ہو جائے، گناہوں سے بچنے لگے، اجتناب کرنے لگے، گناہوں سے اسے نفرت ہونے لگے، تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہو گیا۔ اور اگر حج کرنے کے بعد بھی اس کی زندگی کا وہی روٹین رہا، حج کرنے کے بعد بھی اس کا عمل ویسا کا ویسا ہی رہا، بلکہ مزید وہ گناہوں پر دلیر ہو گیا، تو پھر وہ خالی چکر لگا کر آیا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔
رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک